جو غیر مسلم ہے وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ سچا کوئی غلام رسول تو آئے. قرآن سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا نبی سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ حالات ایسے آ گئے ہیں کہ قوم بزدل ہوتی جا رہی ہے. انہیں پاورفل رکھنے کے لیے، انہیں اپنے دین اسلام پر مضبوط رکھنے کے لیے علماء کو نڈر ہونا بہت ضروری ہے. حالت نہ رہے کہ لوگ جنازہ پکڑنے میں بھی شرم محسوس کریں. ایسی اپنی حالت بنا کر کے رکھو کہ آخری وقت آئے تو لوگ دیکھنے کو ترس جائیں. موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے. توجہ چاہتا ہوں اے نوجوانوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جتنی وفا کرو گے اتنی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے، اتنی زیادہ عزت کے ساتھ زندگیاں ملتی ہیں. یہ تو دنیا کی بات ہے. تھوڑی بہت تکلیف اگر آ بھی گئی، آخرت کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے تمہاری. بس شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تُونے. تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لاہو قلم تیرے. تم جتنا بھاگو گے اتنی عزت تم سے دور بھاگے گی. تم سوچتے ہو بہت ماڈرن بننے میں عزت ہے، پاش لوگوں کے ساتھ جینے میں عزت ہے. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں آج یہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہمیں کیوں عزت دیتا ہے، ہمیں کیوں عزت دیتا ہے. ہم کون سی پارلیمنٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ یہاں علماء کو منبر پر کیوں بٹھایا گیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث سے یا ان کے دین سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت سے جن کی نسبت ہے ان کو دنیا میں یہ عزت ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے اور بڑی عزت ہے. اے نوجوانوں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کی بات سنو. آپ نے کیا کہا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. دین اسلام کی سچائی تمہارے رگ رگ میں بس جائے. قرآن سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا یقین ہے؟ قرآن سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا نبی سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ جب یہ ساری چیزیں سچی ہیں تو میرے عزیزو تم جھوٹے کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارا سب کچھ سچا ہے تو تم جھوٹے کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارے اخلاق سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے. دنیا آج جو منہ پھیری ہوئی ہے ہماری طرف سے، وہ ہمارے چند اوباشوں کو دیکھ کر، ورنہ آج بھی میرے عزیزو میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر آ جاؤ، دنیا اپنے آنکھوں پر بٹھا رکھے گی. علاقے کے علاقے انتظار میں ہے محمد عربی کا غلام آئے. لوگ ایسے مل جائیں جو ہمیں محبتوں سے بھر دیں. میں اپنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیروں کی بھی بات کر رہا ہوں. جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ سچا کوئی غلام رسول تو آئے جس کے آتے ہی اللہ برکتیں اور رحمتیں عام کر دے. لیکن آپ میں سے اٹھتا کون ہے؟ یہاں ہر کوئی یہ چاہتا ہے پڑوس کے گھر میں حسین پیدا ہونا چاہیے، میرے گھر میں نہیں. کربلا جانے والا حسین وہ پڑوسی کے گھر میں ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں نہیں. آج قربانیوں کی بھی جب ضرورت پیش آئے، علماء بھی یہاں موجود ہیں، سب سے میں کہتا ہوں حالات ایسے آ گئے ہیں کہ قوم بزدل ہوتی جا رہی ہے. انہیں پاورفل رکھنے کے لیے، انہیں اپنے دین اسلام پر مضبوط رکھنے کے لیے علماء کو نڈر ہونا بہت ضروری ہے. آپ لوگوں کے سامنے یہ بتائیں کہ ہم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں. دنیا ہزار پروپیگنڈا کرے، میرا دین سچا ہے، میں سر اٹھا کر جیوں گا. بے شک بے شک. میرا لباس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر میں چھپاؤں. ارے وہ چور ہو تو چھپائے، میں اپنے نبی کے اخلاق کو کیوں چھپاؤں؟ آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں، دنیا چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ. ارے ایسے بھی دیکھیں، ہم نے مرد ہو کر بالیاں بھی پہن رہے ہیں، چوڑیاں بھی پہن رہے ہیں، اور جینز کو پھاڑ کر کے سطر دکھا کر کے بھی چل رہے. لوگ ان کو کہتے ہیں بڑے فیشنیبل لوگ ہیں. ارے ننگا گھومنا اگر فیشن ہے تو بھینس سب سے زیادہ فیشن کرتی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتی.
ننگا اگر گھومنا ہی فیشن ہے تو جانور زیادہ فیشن کرتے ہیں. لیکن میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا اگر ننگا گھوم کر کے بھی فخر کرتی ہے تو اپنے نبی کے اخلاق پر عمل کر کے تمہیں کون سی حیا آتی ہے؟ تمہیں کون سی شرم آتی ہے؟ یاد رکھو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کے قریب عمر ہو رہی ہے، 70 کے اوپر عمر ہو گئی. آپ کے شاگرد کہتے ہیں ایک مرتبہ امام اعظم نماز میں کھڑے ہو کر رو رہے تھے. نماز ختم ہونے کے بعد دعا کرتے ہیں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی، جو سراج الامہ ہیں، ہزاروں مسائل کا حل کر کے امت کو دیا ہے. کتنے ہزاروں شاگرد ان کے، 80% امت کا طبقہ ان کی اقتدا کرتا ہے، کروڑوں مسلمانوں کے امام. اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ اے اللہ، توجہ، وہ امام اعظم کی بات کر رہا ہوں جس نے جہاں وفات پائی 4000 ختم قرآن کیے، رات بھر کھڑے ہو کر فجر تک نماز پڑھتے تھے. وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ، قیامت کے دن ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، ورنہ مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل کہاں. امام اعظم کہتے ہیں، اور جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں اے اللہ، میرے پاس کوئی عمل نہیں رہ گیا، لیکن تو نے فرمایا ہے سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے. اے اللہ، میری سفید داڑھی کو دیکھ کر مجھ پر رحم فرماتے. سفید داڑھی کو دیکھ کر اے اللہ تو مجھ پر رحم کر دے. وہ کروڑوں مسلمانوں کے امام اپنی داڑھی کو اللہ کے بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اس کی بدولت تو مجھے معاف کر دے. ذرا تم بھی اپنے چہروں پر ہاتھ پھیر کر کے دیکھ لو اللہ کی بارگاہ میں کیا رکھنے والے ہو. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھاپا آ گیا لیکن لوگوں کے اندر سے جوان بننے کی خواہش ختم نہیں ہوتی. دین اسلام پر آؤ میرے عزیزو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی دو چند مثالیں دے کر میں ختم کر دوں گا بات کو. توجہ، آج آپ کہتے ہیں محبت مصطفیٰ ہے، عشق رسول ہے. عمل کی بات جب آئے تو کیسی ہونی چاہیے؟ حضور کا ایک فرمان آ جائے آنکھ بند کر کے عمل کر لینا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں سچا عاشق رسول. نبی پاک کی بات آ گئے تو آئیں کائیں نہیں کرے گا، وہ سب سے پہلے اپنے نبی کے فرمان پر آنکھ بند کر عمل کرے گا. مومن کی یہی شان ہے. حضرت انس فرماتے ہیں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، لوگ شراب پیتے تھے، دھیرے دھیرے اسلام میں شراب حرام ہوئی. تو اچانک ایک شام حضرت انس کہتے ہیں میں سب کو شراب کے پیالے بھر کر دے رہا تھا، مدینے میں آواز آئی اے مومنو، اللہ کے نبی نے فرمایا شراب حرام ہو گئی. تو جتنے لوگوں کے ہاتھوں میں پیالے تھے وہیں سے انہوں نے توڑ دی، پٹک دی. جس کے منہ تک شراب کا پیالہ لگا تھا وہاں سے انہوں نے دور کر دیا. یہ بھی نہیں کہ جا کر پوچھ لیں گے رسول اللہ سے صحیح میں حرام ہوئی کہ نہیں ہوئی، کون سی والی حرام ہوئی کون سی نہیں. صحابہ کے کان میں صرف اتنی بات آئی کہ اللہ کے نبی نے کہا حرام، توڑ دیا، مٹکے توڑ دیے. اس دن حدیث میں ملتا ہے پورے مدینے والے جو 50 سال سے شراب جمع کر کے رکھتے تھے، سبوں نے مٹکے لا کر گھر کے باہر ایسے توڑے تھے کہ مدینے کی ہر گلی ہر نالی شراب سے بہ رہی تھی. سب نے شراب باہر پھینک دیا. ایسا نہیں کہ ایک گھر والے نے، ایک کے گھر میں بھی شراب کا ایک پیالہ باقی نہیں رہا. محبت مصطفیٰ یہ ہے، حضور کا فرمان آ گیا عمل کر لیں. ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. توجہ، جمعہ کا خطبہ دے رہے ممبر پر کھڑے ہو کر. اسی اسنا میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ ابھی آ رہے تھے گھر سے، باہر سے، مسجد میں اندر نہیں پہنچے تھے، باہر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے ممبر سے لوگوں سے کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ لوگوں بیٹھ جاؤ. یہاں اتنی دیر سے لوگ کہہ رہے ہیں نا بیٹھ جاؤ. حضور کا فرمان کیا تھا سنو، اور صحابہ کیا کرتے تھے. میرے آقا فرما رہے تھے ممبر سے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ.
حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد نہیں پہنچے تھے، ابھی راستے میں تھے، حضور کی آواز آئی، وہیں راستے میں بیٹھ گئے اور پھر اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹتے گھسٹتے مسجد تک آنے لگے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن رواحہ، وہ تو رسول اللہ نے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا بیٹھ جاؤ، یا مسجد میں جو لوگ کھڑے تھے ان سے کہا بیٹھ جاؤ، تم تو ابھی باہر ہو یہیں سے بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا پتا ہے، لیکن بات رسول اللہ کی میرے کانوں میں بھی آ گئی، اگر میں کھڑا رہا اور اسی حالت میں موت ہو جاتی تو کہیں مجھے رسول اللہ کی بے وفائی میں نہ اٹھا لیا جائے۔ وہ صحابی کا ایمان تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کھڑا رہا اور یہ سوچ کر کہ اندر جا کر کے بیٹھوں گا، کہتے ہیں اللہ کے نبی کی بات میرے کانوں میں پڑ گئی تھی، بیٹھ جاؤ، میں خلاف ورزی کرنے والوں میں نہ اٹھا لیا جاؤں، اسی لیے اسی وقت بیٹھ گیا۔ عزیزان گرامی وقار، اس کا تھوڑا سا حصہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے، میرے نبی نے جس چیز کو حرام کہا ہے اس کو حرام جانو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے تمہیں بچایا اس سے بچ جاؤ، یہی عشق رسول ہے، یہی محبت مصطفیٰ ہے، یہی تمہارے دین اسلام کے اندر مضبوطی سے قائم ہونے کا سبب ہے۔ آج لوگ عام طور پر مسلمانوں کے محلے میں سود کا کاروبار، بیاج کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ لوگ، سود کہتے ہیں، بڈی کہتے ہیں، بیاج، انٹریسٹ، جس طرح سے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جانتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا سود کا ایک لقمہ جس نے کھایا وہ گناہ ایسا ہے جیسے کہ کسی نے اپنی ماں سے کعبے کے سامنے زنا کیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کعبہ شریف کے سامنے اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے برابر ہے۔ سود کھانے کے لیے لوگ اتاولے ہوئے ہیں۔ سود تو جانتے ہیں، قرضہ دینا اور اس پر نفع کمانا حرام ہے، حرام ہے، مسلمانوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ سود کے کاروبار میں پڑے رہ گئے، شراب کی تسکری، جوئے کے اڈوں پر کتنے نوجوان، جوا کس کو سمجھتے ہیں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جوا ایک خاص کھیل ہے، ارے جوئے کی 1000 قسمیں ہیں۔ آج تو تمہارے ہاتھوں میں موبائل جوئے لا کر دے چکا ہے، جا کر کسی محلے میں بیٹھ کر کے جو 4 لوگ جوا کھیلتے تھے اب وہ سسٹم ختم ہو گیا۔ یہ جو سٹہ بازی کرنا، بڈنگ کرنا، پیسہ لگانا، دوسروں کا پیسہ کھا جانا، اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جوا کھیلنے والا اگر مسجد میں آ کر وضو بھی کرتا ہے تو وہ خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے، سور کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگتا ہے۔ یہ وعید ہے، اللہ کے نبی نے جس سے بچایا اس سے بچ جاؤ، یہی دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بے حیائیاں کہاں سے آئی؟ نشہ نوجوانوں کے اندر آ رہا ہے، بک رہا ہے، کر رہے ہیں ڈیلنگ، سب کچھ ان کے ہاں، جان بوجھ کر کے لوگوں نے تمہیں نشہ کا عادی بنایا ہے۔ میں نے جیلوں میں بھی دیکھا ہے وہ نوجوان جو 36 گھنٹے 48 گھنٹے نشہ میں مخمور پڑے رہتے ہیں، کس نے ان کو نشہ کا عادی بنایا؟ اے نوجوانوں، تمہاری زندگی بڑی قیمتی ہے، افیون، کوکین، ہیروئن، یہ سارے نشوں کے لیے تم نے لیے کیے گئے، ارے نشہ کرنا ہی تھا تو عشق محمدی کا نشہ کر لیتے، نعرہ تکبیر، اس لیے کہ نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، اس لیے کہ عشق محمدی کا نشہ ایسا ہے، ارے شراب کا، چرس کا، گانجے کا نشہ تو آدمی کو پاگل بناتا ہے، اس کے سامنے تو اس کی بیوی اور ماں میں فرق نہیں رہ جاتا، وہ اپنی بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا، وہ دنیاوی نشہ ہے جو اس کے ذہن کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن محبت مصطفیٰ کا ایک نشہ ایسا ہے جس کے سر چڑھ کر کے بولتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ یہ کون بول رہا
رہا ہے زمانے کا عشق کا امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، اسی کو کہتے ہیں عشق محمدی کا نشہ جب آتا ہے تو پوری دنیا کو مخمور کر کے چلا جاتا ہے، اور پھر چپے چپے سے یہ آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، دنیا جس نشہ کی طرف تمہیں بلا رہی ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ تم اس کے لیے اس روئے زمین پر نہیں آئے، اپنے نبی سے وفا کرنے کے لیے آئے۔ میرے مرشد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فرما کر کے گئے اور بہت بہترین درس دے کر کے گئے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ان کے دادا اعلیٰ حضرت کیا کہہ کر کے گئے، اے نوجوانوں، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہماری لائف ہے ہمیں انجوائے کرنے دو، ایسا نہیں ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تمہاری اپنی زندگی کہاں ہے؟ یہ زندگی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت یہ کہتے تھے، یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ زندگی ہے۔ جب تم دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ عمل کر لے جاؤ، کسی کتے کی مجال نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کی طرف منہ کر کے بھونکے۔ ہاں، علماء کرام نہ گھبرائیں، میں نے پھر کتا کہا ہے تو کچھ ہو نہ جائے، کتے کو کتا ہی کہا جائے گا نا۔ ہاں، لیکن یہ بات کب آتی ہے؟ جب دین اسلام پر اپنے عمل نہیں کرتے تو پھر غیروں کو موقع ملتا ہے۔ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ کیا بات! یہ کب ہوتا ہے؟ ہمارے گھر کی مکان کی، ہمارے گھر کی دیوار گر جائے تو آس پڑوس والے تو راستہ بنا لیں گے، تم اپنے گھر کی دیوار گرنے کیوں دیے؟ اسی لیے میرے عزیزو، دین اسلام پر آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں، حفاظت کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جلسے کر کے، جلوس کر کے، نعرے لگا کر نہیں، پہلے اپنی زندگی میں عمل کر کے۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں جا کر آپ جھانک کر دیکھو، ہمارے بچوں کو قرآن کتنا آتا ہے، ان کو تو 3 منٹ کے کتنے گانے یاد ہو گئے، میرے مصطفیٰ کے الفاظ، میرے مصطفیٰ کی حدیثیں کتنی یاد ہیں۔ لوگ دوسروں کے ڈائلاگ یاد کر لیتے ہیں، اپنے نبی کے فرمان کیوں نہیں یاد ہیں؟ جبکہ یہ دنیا کے گانے، جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں، جو گانے سنتا ہے اس کے دل میں منافقت آتی ہے اور زنا کی طرف لے جاتے ہیں گناہ۔ یہ گانے آدمی کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں یاد ہو جائے، اس پر میرے آقا کی شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں یہ وعدہ کیا گیا وہاں کیوں نہیں یاد ہے آپ کو؟ ارے چھوٹی چھوٹی باتیں میرے نبی کی بھی یاد کرو۔ اگر محبت ہے تو اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی بھی بچے کو اٹھا کر کے پوچھو تو ابھی یہ کہے گا جانی جانی اس پاپا۔ یہ سب کو پتا، یہ سارے بچوں کو شروع سے لے کر، میں اسکول کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جہاں تمہارے بچے اسکول پڑھتے ہیں اپنے نبی کے اخلاق بھی ضرور پڑھیں۔ اسلام تمہارے گھروں میں ہو، سڑکوں پر نہیں، جلوسوں میں، احتجاج میں، نعروں میں نہیں، گھر میں اسلام ہو۔ تمہارے چہرے پر اسلام نظر آئے، تمہارے لباس میں اسلام نظر آئے، تمہارے کھانے پینے میں اسلام نظر آئے، تمہارے لین دین میں اسلام نظر آئے۔ لوگ تم سے تجارت کرنے میں ڈرتے کیوں ہیں؟ مسلمان دھوکے باز نہ ہو جائے، یہ ٹوپی نہ ڈال دے، دھوکہ نہ دے دے۔ اگر تم دھوکہ کر رہے ہو تو اسلام پر ہو ہی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، میرے آقا نے فرمایا۔ اور پھر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آ جانی چاہیے۔ اب اخیر میں آپ سے یہ کہتا ہوں، جو حالات بنتے جا رہے ہیں، 2 طریقے کے حالات آئیں گے زندگی میں۔ ایک، تمہارا دین ختم کرنے کے لیے سختیوں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ سختیاں کیا ہیں؟
मार धाड़, जेल, मौत, ये सख्तियां, और तुम्हारा दीन तुमसे छीनने के लिए या तो सख्ती होगी, दूसरा इम्तिहान बड़ा डेंजर है, या तो फिर हुस्न, शबाब और दौलत देकर तुम्हारा दीन ले लिया जाएगा। वो दूसरा वाला बड़ा खतरनाक है। पहले वाले में तो लोग बच जाएंगे कि हम अपने दीन पर कायम है, चाहे हमको मार दिया जाए, काट दिया जाए। लेकिन दूसरा वाला जब ऑफर आता है, इतना पकड़ ले, आजा हमारी तरफ, इतना ले ले, आजा हमारी तरफ। देखो आज कितने ऐसे हैं पार्टियां बदल बदल करके इधर से उधर जो घूम रहे हैं, इनका क्या हश्र है। ये सारे दीन इस्लाम को जानने वाले लोग नहीं हैं। सिर्फ टोपी और दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। उसके अखलाक और उसका अज़्म और उसका हौसला, उसका ईमान देखो। बहुत सारे ऐसे मौलवी भी अगर तुम्हें नजर आए कि दीन के गद्दारों के साथ बैठे और उनकी हिमायत की बात करें, तो उनसे दूर हो जाओ, उनसे दूर हो जाओ। वो मौलवी भी गद्दार है जो दीन का सौदा करने आया है। अभी अभी एक मौलाना साहब कहने लगे, हजरत आपको भी हम चाहते हैं कि अब जो मौजूदा जो चल रहा है हुकूमतें, इसके मुतालिक आप थोड़ा पॉजिटिव बताओ, पॉजिटिव बताओ, इसलिए कि कुछ फायदा भी हो जाएगा, कौम का तरक्की भी हो जाएगी। मैंने कहा मौलाना तुम्हारा हाल तो ये है, थोड़ा चारा क्या दिखा, थोड़ा चारा क्या दिखा। बस्ती की बकरियां, सुना है आपने, थोड़ा चारा क्या दिखा, बस्ती की बकरियां। अरे पूरे कसीदे पढ़ने लग गई कसाई की शान में, पूरे कसीदे पढ़ने लग गई कसाई की शान में। तुम्हें पता है कसाई क्या करता है तुम्हारे साथ, फिर कह रहे हो नहीं थोड़ा सा इसकी बात कर लो। याद रखो ए मुसलमानों, दीन इस्लाम वफादारी सिखाता है। अपने नबी से वफादारी करो, हालात जैसे भी आ जाएं, अपने नबी से गद्दारी नहीं। एक नौजवान सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, एक ईसाई बादशाह ने उनसे कहा था, ऐ नौजवान तू आजा मेरे दीन में, आधी सल्तनत दे दूंगा, आधी बादशाहत दे दूंगा। उस नौजवान सहाबी ने कहा, ऐ बादशाह कान खोल कर सुन ले, तेरी एक सल्तनत, दो सल्तनत, तीन सल्तनतें दे दे, तब भी मैं पलक झपकने के बराबर भी मेरे नबी से गद्दारी नहीं कर सकता। इसी को ईमान कहते हैं। वो ईमान तुम्हारे अंदर आ जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, अपने नबी से बेवफाई नहीं कर सकते, अपने नबी से गद्दारी नहीं कर सकते। उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। हर वक्त तुम्हारा है, हर जमाना तुम्हारा है, हर आने वाला पल तुम्हारा है। शर्त सिर्फ इतनी है कि मेरे नबी के वफादार बन जाओ, मेरे नबी के गुलाम बन जाओ। आ जाओ उस दरबार में है जहां अबू बकर आए थे तो इज्जत मिली, सिद्दीक अकबर बन गए थे। उमर आए थे, इज्जत इतनी मिली, फारूक आजम बन गए। उस्मान आए, इज्जत इतनी मिली, ज़ुन्नूरैन कहलाए। अली आए, इतनी इज्जत मिली कि पूरी दुनिया हैदर कर्रार पुकारने लगी। इज्जतें उसी कदमों में है, सारी अजमतें उसी कदम में है। आज हम जो इज्जतों से पहचाने जाते हैं, उसकी एक ही वजह है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।